میرے ہاتھ میں یہ تفسیر نعیمی ہے۔ دوسرا، 3 شخص ایسے ہیں جو بڑے بدنصیب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں یہ ماہ مقدس ماہ رمضان شریف عطا فرمایا۔ ماہ مقدس میں ہم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے کیوں فرض کیے گئے، کس وجہ سے فرض کیے گئے، اور روزہ جو بندہ رکھتا ہے اسے کیا ملے گا۔ تو آئیے، میرے ہاتھ میں یہ تفسیر نعیمی ہے، دوسرا پارہ، میں اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی تقوی کی دولت ملے گی۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، تو اللہ اسے تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو ماہ مقدس کے روزوں کو ضائع نہ کرے۔ اللہ نے جب یہ ماہ مقدس ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہ عشرہ رحمت چل رہا ہے، اللہ کی رحمت جھماجھم برس رہی ہے، اپنے دامن میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں اور ماہ مقدس کے اس عظیم الشان روزوں کی پابندی کریں۔ اور روزوں کے بے شمار فضائل ہیں۔ روزوں کے فضائل میں سے چند فضائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ روزے کے بے شمار فضائل ہے۔ نمبر 1، حدیث قدسی میں ہے کہ رب فرماتا ہے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادات میں ریا ہو سکتی ہے، روزہ میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا ہے، لہٰذا اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں، رب تعالیٰ دینے والا ہے اور بندہ لینے والا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں، یعنی کہ تمام اور دیگر عبادتیں ہیں جس کا ہم پہ قرض ہے، قرضہ ہے کسی طریقے کا یا کسی چیز کا، تو وہ تمام عبادتوں کو وہ چھین سکتے ہیں۔ لیکن روزے کے کیا شان ہے، سنیے ذرا۔ دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں مگر روزہ نہیں چھین سکتے ہیں۔ وہاں اس سے فرمایا جائے گا، روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہ ملے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی میں ہوں، یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت ہے اور روزہ کا بدلہ خالق جنت ہے۔ تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزہ میں عشق کا، کیونکہ اس میں رب کے لیے دنیاوی چیزوں کا چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں روزہ میں ہیں، اور متع کا بدلہ تو انعام ہے، مگر عاشق کا بدلہ لقائے حبیب ہے۔ نمبر 3، روزہ میں انسان ہر وقت عابد رہتا ہے، یعنی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ہر وقت عبادت میں رہتا ہے اور ہر لمحہ اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے، خواہ سونا، بولنا، چلنا پھرنا، سب عبادت، کیونکہ بہرحال روزہ منہ میں ہے۔ نمبر 4، جیسے کہ وضو، غسل، گندگی جسم کو دور کر کے انسان کو عبادت، تلاوت اور مسجد میں آنے کے قابل بنا دیتا ہے، ایسے ہی روزہ روح کو پاک کر کے دربار یار کے لائق بناتا ہے اور مشاہدہ جمال اور ہم کلامی رب ذوالجلال کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے تو روزہ رکھ کر جاتے اور توریت لینے کے لیے 40 روزہ رکھیں، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ جاتے تو وہ روزہ رکھ کے جاتے اور اس کے بعد توریت لے کر آتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے۔ نمبر 5، روزہ سے شہوت ٹوٹتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے۔ جس کی غفلت اس سے بھی نہ جائے، اسے چاہیے کہ اپنے کو رنج و غم اور فکر آخرت میں مبتلا رکھے، کیونکہ یہ نفس کا آخری علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ماہ رمضان میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے، اور اگر تقوی کی دولت نہیں مل رہی ہے تو اپنے آپ کو رنج و غم میں مبتلا کر لے، آخرت کے بارے میں سوچے، کیونکہ نفس ٹوٹتی ہے، دنیاوی غفلت دور ہوتی ہے، اور بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور جب نفس امبارہ پر مار پڑتی ہے تو اسے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 6، حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ماہ رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ ماشاءاللہ، جو بندہ روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان کے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن روزہ دار کی یہ روزہ اور قرآن شریف دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور 3 شخص بہت بدنصیب ہیں، 3 شخص ایسے ہیں جو بڑے بدنصیب ہیں۔ نمبر 1،
وہ جو हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शरीफ सुने और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद ना पढ़े वो बदनसीब है। नंबर 2, जो माँ बाप का बुढ़ापा पाकर जन्नत हासिल ना कर ले वो भी बदनसीब है। नंबर 3, तीसरा वो जो माह रमज़ान पाकर जहन्नम से आज़ाद ना हो जाए। ये हदीस मैंने आपके सामने बयान की है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए इस माह रमज़ान का अदब करें, एहतराम करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, रोज़ों की पाबंदी करें। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो अल्लाह उसे तक़वे की दौलत अता फरमाता है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें और आपको सही मानों में माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में हमें कुरान की तिलावत और शरीयत मुताहरा पे अमल करके ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।